بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام لانے کا مطلب اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام قبول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہے؟ یا اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عربی کے کچھ بول بنا سمجھے بوجھے جواب سے ادا کر دے، ہے نا؟ کچھ بول بنا سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ پہلی ضرورت علم۔ یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے آپ یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم گیان کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک آدمی علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک آدمی علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا اور جاٹ ہی رہے گا، مگر ایک آدمی علم کے بنا مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائش میں سے مسلمان نہیں ہوا، ہے نا؟ کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے انوسار عمل کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس معلوم ہوا کہ جہالت اور اگیان کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا ناممکن ہے۔ ہر آدمی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، جو مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان دراصل صرف وہ آدمی ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں ہے کہ وہ لیوپولڈ یا رنجیت یا رنجیت سنگھ یا رام پرساد یا عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر ہے، اور یا مسلمان۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ پتلون
پہنتا ہے یا دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے بیچ علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خدا کا اس سے اور اس کا خدا سے کیا رشتہ ہے، اور اس پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو پھر بتائیے کہ آپ اس میں اور ایک کافر میں کس بنا پر فرق کرتے ہیں، اور کیا یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ حضرات، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے اور ٹھنڈے دل سے اس پر وچار کیجیے۔ آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی ظاہر کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم گیان پر نربھر ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو مل ہی نہیں سکتا، اور اگر تھوڑی بہت مل بھی جائے تو اجنتا کے کارن ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ صرف نادانی کے کارن وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ دراصل یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جو آدمی یہ جانتا ہے ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اور خدا کو ایک ماننے اور اس کے ساتھ سازی ٹھہرانے میں کیا بھید ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں ایک پگ ڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی، لیکن پر چلتے چلتے آپ اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائے اور اسے یہ خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال و دانو کھڑا ہوا مل جائے اور اسے کہے کہ ارے میاں، تم اندھیرے میں راستہ بھول جاؤ گے، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرے اس آدمی کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔
بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دے گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم گیان کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا۔ ہر قدم پر ہر قدم پر کفر، شرک، گمراہی اور بدکاری و گناہ کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہم خیر و احسن جزا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔